نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 38 اور 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا نفع آخرت کے بدلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پچھلے رکوع نمبر 5 کی آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کے عیوب کا ذکر سماعت کر رہے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں ان کفار اور مشرکین سے جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو آپ کو خبر ملی رومی لشکر بڑی تعداد میں تبوک پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ رومیوں کی پیش قدمی روک دیں اور وہیں جا کر جہاد کیا جائے۔ اس کے مقام پر حملہ کرنے کو راز میں رکھا، مگر اس غزوے کا کھلا اعلان فرمایا۔ تبوک مدینہ منورہ سے خاصا دور تھا، قریباً 500 میل کی مسافت تھی۔ موسم گرم تھا۔ منافقین نے کمزور مسلمانوں کو اکسایا کہ دشمن کی تعداد بڑی ہے، طاقت زیادہ ہے۔ اس سازش کے سبب بعض صحابہ پر یہ سفر گراں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 40,000 لشکر کے ساتھ آپ روانہ ہو گئے، اور اسی غزوے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال پیش کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے 100 اوقیہ پیش کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدوں کو سامان جہاد دیا۔ 10,000 اشرفیاں 900 اونٹ مع سامان پیش کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خاصی قربانی دی۔ عورتوں نے زیورات پیش کر دیے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت اور نگرانی کے لیے سیدنا علی المرتضی اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی بھی شامل ہوا، مگر راستے سے وہ واپس آ گیا، اور اس غزوے میں جھنڈوں کی تقسیم اس طرح فرمائی گئی۔ بڑا جھنڈا جو تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، دوسرا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، خزرج کا جھنڈا سیدنا حباب رضی اللہ عنہ کو۔ جو لوگ اس غزوے سے رہ گئے، کسی باعث ساتھ نہ دے سکے، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک چشمے میں پانی تھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا، وہ بھر گیا۔ دشمن پر سخت ہیبت طاری ہو گئی، مقابلہ نہ ہوا، رومی فوجیں واپس چلی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو 400 سے زیادہ سوار دے کر جو ہے وہ دومت الجندل پر حملہ کے لیے روانہ فرمایا۔ خالد بن ولید دومت الجندل کے حکمران کو گرفتار کر کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جزیہ مقرر کر کے اسے آزاد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں قریباً 20 دن مقیم رہے۔ اس موقع پر ایک ایلا کے حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر تحفے میں پیش کیا۔ آپ نے اسے ایک چادر بخشی۔
اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو دشمن سے لڑنے کا حوصلہ دیا جا رہا ہے، ان کی ہمت بندھائی جا رہی ہے۔ حوصلہ کرو، تم نے بدر فتح کیا، دشمن کی کثرت تھی، وہ مار کھا گیا۔ تم نے حنین کا میدان سر کیا، دشمن رسوا ہوا۔ تم نے کئی جنگلوں میں مشکلات برداشت کی، اب سست کیوں ہو رہے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے دشمن اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یعنی اللہ کے رسول کو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کے رسول کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آیت مبارکہ سے جہاد کا واجب ہونا یہ واضح ہو رہا ہے۔ صحابہ کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے سستی کی تو سخت عذاب ہوگا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو مقرر کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب کفار مشرکین نے ان کو بے وطن کر دیا تھا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ رسول اللہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر طمانینت نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کفار کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین بلند و بالا ہے اور اللہ بہت غلبے والا، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ارشاد تھا کہ اگر تم نے دنیا کی حیات کو پسند کر لیا اور آخرت پر دھیان نہ کیا، جہاد کے لیے نہ نکلے تو وہ تمہیں عذاب دے گا، اسلام کی مدد فرمائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ اور اس آیت مقدسہ میں اس امر کا ثبوت دیا جا رہا ہے اسلام بہرحال ترقی کرے گا، تم مدد کرو یا نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، مسلمان مختلف مقامات پر ہجرت کر کے چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، مگر ابن رغنہ نامی سردار آپ کو واپس لے آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے میرے ساتھ ہجرت کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کا راز کھولا تو کفار نے قصہ بن کلاب کے گھر جو تھی وہ میٹنگ کی کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ ہجرت کر کے باہر چلے گئے تو اسلام وہاں پھیل جائے گا۔ اس مشورے میں شیطان بھی ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں شامل ہوا اور کہا کہ میں تمہیں اچھا مشورہ دینے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کے دو آدمی اکٹھے ہو کر حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں، جھگڑا چلے گا تو بنو ہاشم تمام قبیلوں سے لڑ نہ سکیں گے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ ابلیس نے اس تجویز کو پسند کیا، دو آدمی پہرے میں کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کفار کی اس سازش کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دی۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، کفار تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ محاصرہ کرنے والے 100 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پر مٹی لی اور سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی، وہ سب لوگوں کے سر پر پڑی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، غار سور کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ اس پہاڑ کو سور اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس پہاڑ پر ایک شخص سور بن ابن بنات نے قیام کیا تھا، اسی کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور تک آپ پہنچ گئے۔ ابو بکر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، کسی سمت سے دشمن کا حملہ ہو تو وہ حملہ مجھ پر ہو، حضور محفوظ رہیں۔ غار پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے اندر جا کر غار کو سوار لوں، کوئی موذی جانور نہ ہو۔ اندر آ گئے، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچا، اس پر پاؤں رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا۔ آپ آ گئے، ابو بکر کے زانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور سو گئے۔ انگوٹھے سے بند کیے گئے سوراخ سے سانپ نے کئی مرتبہ ڈسا مگر پاؤں نہ ہٹایا، کہیں حضور کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گرم
आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे। फरमाया अबू बकर क्या है? अर्ज किया हुजूर सांप ने कई मर्तबा डसा है। फरमाया पाँव दिखाओ। पाँव निकाला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक लगाया, जहर का असर खत्म हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल का वक्त आया तो फिर उसी जहर ने असर किया तो विसाल हुआ और शहादत का दर्जा आपको नसीब हुआ। कुफ़ार तलाश करते करते इस पहाड़ पर पहुंचे। दुश्मन पूरी तरह मुसल्लह था। एक ने कहा कि गार के अंदर भी देख लो। उमैया बिन खल्फ ने कहा नहीं, गार के मुंह पर तो जाला तो बहुत देर देर का है। इस गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुकीम रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम मालिक इब्ने फुहैरा सुबह शाम खाने पीने का निज़ाम रख करते थे और कुफ़ार मक्का की साजिशों से आगाह करते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो सख्त प्यास लगी तो हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर प्यास शदीद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ गार के इस गोशे में पानी है, पी आओ। सिद्दीक़ अकबर गए, वहां नहायत ही सफ़ेद ठंडे मीठे पानी का चश्मा था। वहां से पेट भरकर पिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर ये कौसर का चश्मा था जो अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा। इस आयत मुबारका से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत सी खुसूसियात वाज़े हो रही हैं। मसलन अल्लाह ताला ने हुजूर की मदद फरमाई तो इस मदद का ज़रिया अबू बकर सिद्दीक़ बने। इस आयत मुबारका में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर के साथ गार में सानी फरमाया गया। इस आयत मुबारका में सिद्दीक़ अकबर का सहाबी होना नस क़तई से साबित हो रहा है। लिसाहिबिही का इरशाद वाज़े है। सिद्दीक़ अकबर को ये शर्फ हासिल है कि बाप सहाबी हैं, वो खुद भी सहाबी हैं, बेटे भी सहाबी हैं, पोते भी सहाबी हैं। आपके बगैर किसी दूसरे को ये शर्फ नसीब नहीं हुआ। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन के खतरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे दाएं बाएं होते तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तहज़न, गम न कर। ये नहीं फरमाया खौफ न कर, कोई मुझे मारने आए तो वो हालत जो मुझ पर तारी हो गई वो खौफ है। दूसरे को मारते देखा जाए तो जो हालत दिल पर तारी हो गई वो हज़न है, गम है। मालूम हुआ यहाँ पर अबू बकर को अपना डर नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़न था। इसी आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मईयत हुजूर अबू बकर दोनों के साथ है। फरमाया गया इन्नल्लाह माअना। मूसा अलैहिस्सलाम पर जब फिरौनियों की फौज आई तो कौम ने कहा मूसा दुश्मन आ गया है। आपने फरमाया इन्न रब्बी मई, मेरा रब मेरे साथ है। मगर महबूब फरमाते हैं अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के साथ होने का जिक्र किया है मगर महबूब ने अल्लाह के साथ होने का जिक्र किया है। अल्लाह ज़ाती नाम है, रब सिफाती नाम है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तसल्ली उतरी है तो अबू बकर सिद्दीक साथ थे। एक खुफिया लश्कर से मदद की तो अबू बकर साथ थे। अबू बकर सिद्दीक के फ़ज़ाइल व कमालात से इस्लामी तारीख भरी पड़ती है। मैंने भी इस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का हिजरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ होना बताता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के ईमान और जानिसारी पर मुकम्मल एतमाद था, वरना साथ न ले जाते। गार सूर की 3 दिनों में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अनवार रिसालत में इस तरह जज्ब हो गए कि मदीना मुनव्वरा में इस्तक़बाल करने वालों ने अबू बकर को समझा ये रसूल हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर का साया हुजूर पर किया ताकि लोगों को पता चल जाए कि आका वो हैं, मैं तो गुलाम हूँ। उन लोगों पर हैरत है जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में शक व शुबा करते हैं। सिद्दीक़ अकबर ताजिर हैं, कारोबारी हैं, मगर जानिसारी का आलम है कि सब कुछ छोड़कर खतरनाक हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्लाह की राह में निकलो हल्के होकर या बोझल होकर, जो भी हालत हो, और जिहाद करो अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इससे पिछली आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जिक्र फरमाया गया।
اور آپ کی مدد کا ذکر فرمایا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو کر اٹھو اور جہاد کے لیے نکلو۔ ہم نے تو اپنے محبوب کی حفاظت کی ہے، مدد کی ہے، تم بھی اپنی سرفرازی چاہتے ہو تو مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑو، محبوب کی مدد کرو۔ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے جہاد کے لیے نکلو، مشکلات کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جا نہیں سکتا، معذور ہے، تو مال سے تعاون کر کے جہاد میں شریک ہو جائے۔ اگر مالی طاقت نہیں رکھتا تو جہاد میں شامل ہو کر مجاہدوں کی صف میں شمار ہو جائے۔ اگر مالی جانی دونوں صورتوں میں کام کر سکتا ہے تو اس کی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تمہارے لیے جہاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے اگر تم اس راز کو جانتے ہو تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس حکم کا اس قدر اثر ہوا کہ عبداللہ ابن ام کلثوم نابینا تھے، مگر آیت سن کر ہتھیار پہن لیے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے روکا کہ معذور ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جہاد میں جانے کے لیے اس قدر بے چین رہتے کہ کسی جہاد میں پیچھے نہ رہتے، اپنے کو آگے پیش کرتے۔ حضرت صفوان بن عمر حمص کے حاکم تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک غزوے میں ایک بہت بوڑھے ضعیف کو دیکھا کہ جہاد میں شامل تھے۔ میں نے کہا بابا تم بہت بوڑھے ہو، کمزور ہو، رک جاؤ، مگر وہ نہ مانا اور کہا میں جہاد کی سعادت سے محروم کیوں رہوں۔ ایک اور جلیل القدر صحابی سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ہیں جن کی ایک آنکھ شہید ہو چکی تھی، مگر آپ پھر بھی جہاد میں شریک ہونے کو ترجیح دیتے اور فرماتے اگر میں جہاد نہیں کر سکا تو کم از کم مجاہدین کی تعداد بڑھانے میں تو کام آ جاؤں گا، ان کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ قرآن مقدس کے اس پہلے ارشاد خفافا وثقالا سے واضح ہو رہا ہے جب مجاہد اپنے ٹھوس ارادے، مضبوط عزم اور جانثاری کے جذبے سے میدان جہاد کے لیے نکل پڑے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس لڑنے کی توفیق بخشتا ہے، اس کی جانثاری کو قبول فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ سے واضح ہے جہاد ایک بہترین عبادت ہے جو شروع سے آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جہاد منسوخ کرنے والے لوگ غلطی پر ہیں۔ خفافا وثقالا کا معنی یہ بھی ہے کہ جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو تم جس حالت میں ہو میدان جنگ کا رخ کرو، تمہاری کوئی مجبوری تمہیں روک نہ سکے، فقیر ہو یا غریب ہو، بوڑھے ہو یا پھر جوان ہو، تم بیمار ہو یا تندرست ہو، جہاد میں شریک ہو جاؤ، جس صورت میں بھی ہو سکتے ہو۔ دل چاہتا ہے تو زہے قسمت، دل نہیں بھی چاہتا تو بھی شامل ہو جاؤ۔ مالی فراوانی ہے یا تنگ دستی، ہر حالت میں شمولیت کرو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی سامان قریب ہوتا اور سفر درمیانہ سا ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ ہو جاتے، لیکن ان پر مشقت کا راستہ دور ہو گیا اور ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، اپنی جانوں کو برباد کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں کمزور ایمان والے لوگوں کا ذکر ہے جن کا ایمان زبانوں پر تو تھا مگر دل سے نہیں مانتے تھے۔ یہ منافقین کی جماعت تھی۔ ان لوگوں نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے ہیلے بہانے بنائے اور شامل نہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، بہانے بنائیں گے۔ اللہ جانتا ہے یہ اپنے کو برباد کر رہے ہیں، جھوٹے بول رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک طبقہ وہ تھا جو دل جان سے روانگی پر تیار ہو گیا اور ایثار و قربانی کے لیے اپنے کو پیش کر دیا۔ ایک طبقہ ان کمزور مومنین کا تھا جو اپنی جسمانی کمزوری کے باعث شامل نہ ہو سکے مگر اپنی زبان سے کچھ نہ کہا۔ تیسرا گروہ منافقین کا تھا جن پر یہ لمبا سفر ناگوار گزرا۔ یہ آیت کریمہ اس تیسرے گروہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے محبوب کریم منافقین کے گروہ کو اگر یہ امید ہوتی کہ مال غنیمت سے آسانی مل جائے گا تو شامل ہو جاتے،
मगर उनके लिए लंबा सफ़र, गर्मी का मौसम, धूप की शिद्दत मुसीबत बनकर दिखाई दे रही थी। आप जब कामयाबी से हमकिनार होकर वापस मदीने मुनव्वरा आ जाएंगे तो ये लोग अल्लाह की कस्में उठा उठा कर कहेंगे, हम माजूर थे, हम बीमार थे, मजबूर थे, वरना आपके साथ ज़रूर चलते। महबूब करीम, ये लोग झूठी कस्में उठाकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, अपनी ही जानों को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों से फरमाया जा रहा है, उनकी कस्मों से धोखा न खा बैठना, ये लोग सरासर झूठे हैं। आयत मुबारका से वाज़े हो रहा है, दीनी कामों में मुश्किलात भी होती हैं तो ईमानी तकाज़ा यह है कि हौसले हिम्मत से उन कामों में हिस्सा लिया जाए। बहाने बनाना, झूठ बोलना ईमानी शिवा नहीं है। इखलास, मोहब्बत, इत्मीनान और प्यार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मोमिन का बेहतरीन शिआर है। मुनाफिकीन का एक गिरोह तो साथ न गया, मगर फिर भी मुजाहिदीन जांबाजों की तादाद 30,000 थी, जिसका नतीजा ये हुआ, रूमी बादशाह को जब इस कदर फौज मिली तो उस पर हैबत तारी हो गई और मुकाबले में ही ना आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जांबाज सहाबा के साथ चंद रोज़ वहाँ ठहरे और फिर वापस तशरीफ़ लाए तो मुनाफिकीन ने झूठी कस्में खाई और सच्चे होने की कोशिश की, मगर वो लोग जो हैं नाकाम रहे। इसी आयत मुबारका पर सूरह तौबा के छठे रुकू का इख्तिताम होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। हमारे दिलों को हिदायत से मुनव्वर फरमाए। हमें दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। हमारे दिलों को निफाक, बुग़्ज़, कीना से पाक फरमाए। हमें सच्ची तौबा की तौफीक मरहमत फरमाए। अपनी रहमत के साए में हम सबको महफूज रखे और हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, मोहब्बत अता फ़रमाए, बाहमी रंजिशें ख़त्म फ़रमाए और हमें दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करने वालियाँ बनाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।